سورۃ النساء کی آیت نمبر 26۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ رب العالمین یہی ارادہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے سامنے ان احکامات کو کھول کر بیان کر دیں، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں اس راہ پہ چلائے، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جو راہ ہدایت ہے ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری طرف متوجہ ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ پاک جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ پاک تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہوئے متوجہ ہوں۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ جو لذات کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں بہت ہی دور جا کے پھینک دیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تم پر بوجھ ہلکا کر دیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا کتنا خوبصورت انداز ہے، واقعی اللہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ ایک طرف تو احکامات دیے جا رہے ہیں، حلال و حرام، نکاح کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اپنی عزت ناموس کی حفاظت، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین اس بات کی ہمیں، مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے کہ یہ احکامات تمہارے لیے سخت نہیں ہیں بلکہ تمہارے تحفظ کے احکامات ہیں، تمہاری حفاظت کے احکامات ہیں، اور مآل کار، انجام کار اس میں تمہارے لیے بہت ہلکا پن ہے۔ یعنی ایک چیز ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے، بظاہر سہولت نظر آتی ہے لیکن آگے چل کے مشکلات ہوتی ہیں، اور ایک چیز ہے کہ اس پہ عمل کرنے میں بظاہر ابھی لگتا ہے کہ بڑی مشقت ہے لیکن اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہی کمفرٹیبل ہوتا ہے، بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے میرے جو احکامات ہیں میرا ارادہ ان سے سختیوں کا نہیں ہے، یہ نہیں کہ تم مشقتوں میں پڑ جاؤ،
بلکہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے احکامات کھول کر بیان کر دے، تاکہ تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے، کہیں شبے میں نہ پڑو۔ کتنی وضاحت سے بیان کر دیا کہ کس سے نکاح حلال ہے اور کس سے نکاح حلال نہیں ہے، کہاں اجازت ہے کہاں نہیں ہے۔ لیکن اب وہ اللہ ہے، اگر وہ اللہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب العالمین، اگر وہ ویسے ہی بین کر دیتا، پابندی لگا دیتا کہ کسی نکاح کی کوئی اجازت نہیں، بس بغیر نکاح کے پاک دامن رہو، تو ذرا سوچو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اس نے نہ صرف نکاح کی اجازت دی بلکہ نکاح کو پسند کیا، نکاح کی ترغیب دی، بلکہ بغیر نکاح کی زندگی کو ناپسند کیا، نکاح والی زندگی کو پسند کیا۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی انسانیت کے اوپر کرم نوازی ہے۔ اللہ پاک فرماتے یرید اللہ، وہ اللہ تو چاہتا ہے تمہارے سامنے لیبین لکم، ہر چیز کو کھول کر بیان کر دے۔ ویرید اللہ، اور اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، ویہدیکم، اور وہ تمہیں اس راہ پہ چلانا چاہتا ہے، سنن الذین من قبلکم، جو راہ ہدایت ہے ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے، انبیاء علیہ السلام، جو اسی راستے پہ چل کے کامیاب ہوئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، آج قرآن پڑھنے والوں کے لیے من قبلکم ہے، وہ ہم سے پہلے گزر چکے اور اسی راہ خدا پہ چل کے وہ کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تو تمہیں اس راہ پہ چلانا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر پہلے گزرے ہوئے لوگ نیک راہ پہ چل کے گئے ہوں تو ان کی پیروی کرنا، ان کی اقتداء کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ بعض لوگ صرف اس وجہ سے نہیں جی ہم تو خود دیکھیں گے، خود تحقیق کریں گے، اور اللہ پاک نے پہلوں کی اتباع سے منع کیا ہے۔ پہلوں کی اتباع سے منع وہاں کیا ہے جہاں پہلے گمراہی میں ہو، اور جہاں پہلے ہدایت اور راہ راست پہ چل کے گئے ہوں تو پھر ان کی اقتداء کی تو ہمیں دعا سکھائی گئی، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں ان لوگوں پہ راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں جو اللہ کی مرضی پہ چل کے گئے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اس طرح تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تاب یتوب کا معنی رجوع کرنا بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کی طرف یہ لفظ متوجہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا، اور جب یہ لفظ اللہ رب العالمین کے لیے بولا جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا۔ وہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر کے شفقت و مہربانی سے تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، تم بھی تو اس کی طرف متوجہ ہو۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ بڑا ہی جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ فرمایا اب دو قسم کے ذہنیت چلتی ہے دنیا کے اندر، دو قسم کی انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ ایک انسان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلے، توبہ کے راستے پہ چلے، کمی کوتاہی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کرتے رہیں، تمہیں توبہ کی توفیق ملتی رہے اور تمہاری توبہ کو اللہ قبول کرتے رہے۔ توبہ کی توفیق دینے والا بھی کون ہے اور توبہ قبول کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، وہ تو یہی چاہتا ہے۔ دوسری طرف وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جن لوگوں کے ذہنوں میں
خواہشات بھری ہوئی ہیں، جن کے تن بدن میں بس ایک ہی چیز گردش کر رہی کہ ہم نے اپنی من چاہی زندگی گزارنی، ہم نے اپنے شوق پورے کرنے، ہم نے اپنی لذتیں پوری کرنی۔ ایسی ذہنیت کے لوگ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ اللہ سے تمہیں بہت دور کر دے۔ آج میرے عزیز دوستو، دنیا کے اندر یہی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، جو میرا دل چاہے۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ انتہائی گھٹیا جملہ ہے اور اسلام سے انتہائی دور جملہ ہے۔ نہ یہ جسم ہمارا ہے، نہ اس پہ مرضی ہماری چل سکتی ہے۔ یہ جسم بھی دیا ہوا کس کا ہے، اور اس جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ ہی کی چلے گی، تبھی اس کو راحت ملے گی۔ اگر اس جسم پہ مرضی اپنی چلانے کی کوشش کی جائے گی تو اس جسم کو کبھی راحت، چین، سکون، اطمینان نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ شہوات کے پجاری ہیں، لذات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، مزے اور شوق دنیا میں ہی پورے کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے اشتہاروں سے، اپنی تشہیر سے، اپنی آوازوں سے تمہیں رب سے بہت دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب تم خود سوچ لو، شہوات کے پیچھے چل کے رب سے دور ہونا ہے، یا اپنی شہوات، جذبات اور خواہشات کو کچل کے رب کے قریب ہونا ہے؟ یہ اب تم خود فیصلہ کر لو۔ فرمایا اللہ رب العالمین تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے۔ اللہ کی مرضی پہ چلنے والا انسان بڑا ہی ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ زندگی میں جو بوجھ ہے یہ خواہشات کا بوجھ ہے، صرف لذات کا بوجھ ہے۔ احکامات خداوندی میں کوئی بوجھ نہیں ہے۔ بوجھ ہے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں بوجھ ہے، لذات اور خواہشات کی زندگی کا بوجھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے میں تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ہلکا پھلکا کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کی تخلیق ہی بڑی کمزوری سے ہوئی ہے۔ انسان کمزور مخلوق ہے، اب کمزور مخلوق پہ وہ کیسے بوجھ ڈال سکتا ہے؟ اس لیے اس نے تخفیف دے دی، اس نے بہت احکامات کو ہلکا کر دیا۔ تمہیں نکاح کا حکم بھی دیا، اجازت بھی دی، ترغیب بھی دی، اور پھر ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کوئی آزاد عورت کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تو وہ باندیوں سے نکاح کر دیں۔ کیسی اللہ نے سہولتیں دے دی! گویا کہ ہر قسم کے احکامات میں سہولتیں، عبادات میں، معاملات میں اور معاشرت کے اندر انسان کو مکلف بنایا اتنی چیز کا جتنی اس کے اندر ہمت ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تمہارے بس کے اندر ہے۔ کیسی اللہ رب العالمین نے سہولتوں والی ہمیں ایک زندگی گزارنے کا راستہ ہمیں دیا ہے۔ اب بھی ہم اس اللہ سے دور بھاگیں اور اس کو راضی نہ کر سکیں تو پھر ہم سے بڑا کم نصیب کون ہوگا؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کی محبت بھی نصیب فرمائے، اپنی ذات پہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد بھی نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم
من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.